السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے روزانہ سبسکرائب فرمائیں اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 14 شوال المکرم۔ حضرت ام رومان بنت عامر کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ پہلے عبداللہ بن سخبرہ کے نکاح میں تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کیا۔ ابتدائی زمانے ہی سے مسلمان ہو گئی تھی۔ جس طرح حضرت ابوبکر سچائی، امانت داری اور کریمانہ اخلاق میں مشہور تھے، بالکل اسی طرح حضرت ام رومان بھی سچائی، وفاداری اور سلیقہ مندی میں تمام عورتوں کے بیچ ایک الگ حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کے پورے اہل خانہ اور بچوں کو حضرت ام رومان نے بڑی حوصلہ مندی سے سنبھالا، اور جب مدینہ سے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع چند عورتوں کو لانے کے لیے مکہ پہنچے تو ام رومان بھی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما کو لے کر ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئی۔ سن 9 ہجری یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، دودھ میں برکت۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک بکری لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئی تو حضور نے اس کو ایک طرف باندھ دیا اور پھر دوہا اور فرمایا، بڑا برتن لاؤ۔ حضرت خباب کی بیٹی ایک بڑا برتن لے آئی جس میں آٹا پسا جاتا تھا۔ پھر حضور نے دہنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ پھر فرمایا، اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو پلا دو۔ فائدہ: عام طور پر بکریاں اتنا زیادہ دودھ نہیں دیتی، اس بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکالنا کہ گھر والے اور پڑوسی بھی پی لیں، یہ آپ کا معجزہ ہی تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، 5 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے اس طرح پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من سوء العمر واعوذ بک من فتنة الصدر واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں کنجوسی سے، بزدلی سے، بری زندگی، دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، طالب علم اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت اور انکار کریں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، یقیناً ان چیزوں میں غور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے بیچ ایک فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ میری والدہ مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، ما علینا الا البلاغ المبین۔